نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس بخمس، پانچ چیزوں کے بدلے میں وجود میں آتی ہیں، یعنی اگر یہ 5 چیزیں امت میں رائج ہوں گی تو اس کے بدلے میں 5 چیزیں ضرور وجود میں آئیں۔ پہلی چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عطوفہم، کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے نقض عہد کرتی ہے، بدعہدی کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس قوم کے اندر حق تعالی شانہ ان کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ان کو دشمن کو مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی ان کے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ غیر مسلموں کو، کافروں کو اور ظالموں کو اور ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدعہدی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے۔ تو بدعہدی کا جو لوگ شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بدعہدی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، وعدے کی خلاف ورزی نہ کیا کریں۔ دوسری چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی وہ یہ ہے، وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر دوسروں کے قوانین کو اپناتی ہے تو حق تعالی شانہ اس قوم کے اندر فقر کو اور تنگ دستی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس قوم کے اندر فقر اور تنگ دستی اور غربت جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں کا جو قانون ہے، جو نظام ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر بار کے جو قوانین ہیں، ضوابط تحروز ہیں، ان کی جو اصل بیس ہو، اصل جو معیار ہو وہ کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں۔ اگر ہم کتاب اللہ سے ہٹ کر اور اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر موجود قوانین، رولز اور ضوابط سے ہٹ کر اپنی زندگی کی ترتیب کو بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہو، انفرادی نظام ہو، اجتماعی نظام ہو، تو حق تعالی شانہ اس قوم کے اندر تنگ دستی کو اور فقر کو مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ہم غربت کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے بجائے اس بات کے کہ ہم یورپ اور امریکہ اور دیگر لوگوں کے قوانین کو اپنے اندر نافذ ہونے دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ مِنْهُمُ الطَّاعُونَ، کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، تو حق تعالی شانہ اس کے اندر وبائی امراض کو یعنی طاعون کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس عریانی سے اگر ہم اپنے معاشرے کو بچائیں گے تو حق تعالی شانہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہمیں ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے، وَمَا طَفَّفُ الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعَ النِّيَاطَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی واقع ہو جائے تو اس قوم کے اندر حق تعالی شانہ قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کی پیداوار کو کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری فصلیں تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا جس وقت فصل بالکل پکنے کو تیار ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت آسمان سے ایسی چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور فضا میں ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ فصلیں پکی ہوئی ہوتی ہیں اور کٹنے کے عین قابل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی فصلیں جو ہیں اور پیداوار جو ہے وہ ناپید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ تول کے اندر جو کمیاں ہیں
اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے سے بڑا جو بزنس مین ہے اسے بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اور چھوٹی سی چھوٹی ریڑھی لگانے والا جو پیاز اور آلو بیچنے والا ہے اسے بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ناپ تول کے اندر کمی واقع نہ ہو۔ آخری چیز اور پانچویں چیز جو اس حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بارش کے برسانے کو روک لیتے ہیں، یعنی اس قوم کے اوپر پھر بارش نہیں برستی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سال بھر جتنا بھی ہمارے پاس مال اسباب، سونا چاندی، کاروبار کی صورت میں جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، اسباب وسائل موجود ہیں، مال موجود ہے، اثاثہ جات موجود ہیں، ان کا سال بھر میں حساب و کتاب رکھیں، ڈائری کے اندر لکھیں ان چیزوں کو، اور جیسے ہی ان پر سال مکمل ہو جائے اور انسان صاحب نصاب ہو تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے ضرور نکالے اور زکوٰۃ کو ان کے مصارف اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم جو ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیتی ہے، زکوٰۃ کو اپنا بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی یہ سوچ کر کہ اس سے میرا مال کم پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ فیصلے فرما رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ قوم جو ہے بارش کی مستحق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں 5 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر میری امت ان 5 چیزوں کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بدلے میں 5 چیزیں جو ہے اس کا وجود ہوئے گا۔ اس کی سب سے پہلی چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، بدعہدی کو ختم کر دو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ دوسری چیز فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دو، اگر نہیں کرو گے تو تنگ دستی اور فقر اور غربت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلنی نہیں چاہیے، اگر بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی تو وبائی امراض تمہارے اندر عام ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی کہ ناپ تول کے اندر کمی مت کرنا، اگر تم نے ناپ تول کے اندر کمی کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیداواروں کو اور تمہاری فصلوں کو نقصان پہنچائے گا اور تمہیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور 5ویں چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی وہ یہ فرمائی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر سے بارش کے برسانے کے فیصلے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔